تو گناہوں کا مرکز حقیقت میں انسان کا قلب ہوتا ہے. جیسے انسان کا دل خراب ہوگا اسی قسم کے گناہ اس میں کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. اور مختلف قسم کے ان کے پھر اثرات ہیں گناہوں کے. جیسے ایک جوہر ہے، جوہر سمجھتے ہیں نا، گندا پانی کا پونڈ جس کو کہتے ہیں، اردو میں جوہر کہتے ہیں اس کو، جس میں پانی جمع ہوتا ہے نا، گندا پانی جمع ہو جاتا ہے گھڑوں کے اندر، گڑھے جو ہوتے ہیں، تو اس کے اندر مچھر پیدا ہوتا ہے. اب جتنا گندا وہ جوہر ہوگا اتنی زہریلا مچھر پیدا ہوگا اس میں سے. اسے آپ دیکھیں کہ ہر مچھر جو کاٹے گا آپ کو وہ ملیریا نہیں کرے گا، ہر مچھر آپ کو ڈینگی نہیں کرے گا. قسمیں مختلف ہوں گی کیونکہ جتنا گندا پانی ہوگا اتنی گندی زہر کے ساتھ موسم پیدا ہوگا. اسی طرح قلب انسانی ہے، جس قدر انسان کا دل گندا ہوگا اسی قسم کے گندے انسان کے اندر خیالات اور گناہ جنم لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں فلاں گناہ ہو گیا، فلاں گناہ ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا، جنات آ گئے، جو جادو آ گئے تو فلاں ہو گیا، یا کچھ بھی نہیں حقیقت اس کی. یہ سارا کا سارا انسان کی باطنی گناہوں کے اثرات ہیں جو انسان پر طاری ہوتے ہیں، سارے اس کے اثرات ہیں. سوال ہی پیدا ہوتا ہے انسان کا قلب باطن ہو. سبحان اللہ، قلب باطن تو اتنی زبردست چیز ہے، اتنی زبردست چیز ہے اس کے انوارات تو عرش تک جاتے ہیں. لیٹے آپ بستر پہ ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ فرشتے سلام کرتے ہیں اس دل کو. اتنا زبردست اللہ نے اس دل دیا حقیقی قلب جو ہے. حقارت کی نظر، یہ گناہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت خطرناک گناہ ہے. حقارت کہتے ہیں کہ کسی کو تحقیرانہ طور پر دیکھنا. اچھا نہ سمجھتے ہوئے دیکھنا، مطلب کم درجے کا سمجھنا، اس کو کہتے ہیں تحقیر. حقیر سمجھنا، حقیر سمجھتے ہیں. I don't know how to explain it. یہ تو ایک کیفیت کا نام ہے نا، حقیر سمجھنا کسی کو، یعنی اپنے سے کم تر سمجھنا. اور یہ گناہ اتنا زبردست خطرناک گناہ ہے کہ یہ گناہ ہے جو کھینچتا ہے ایک ایسے گناہ کو جس کے بارے میں حدیث ہے، قرآن بھی ذکر ہے اس کا. وہ ایسا گناہ بن جاتا ہے یہ حقارت، ذرا انسان اگر توجہ نہ دے تو وہ گناہ کبر بن جاتا ہے انسان. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حقارت اور کبر جو ہے یہ دونوں ملتے جلتے بہن بھائی ہیں آپس میں. اب دیکھیں کتنی خطرناک چیز ہے حقارت. یعنی حقارت پہ آپ تھوڑی توجہ نہ دیں، یعنی ایک بخار ہے اس پہ آپ بخار کو ذرا توجہ نہ دیں تو وہ ٹائیفائڈ بن جائے گا. کیونکہ آپ نے توجہ روکا نہیں. فلو پہ آپ ذرا توجہ نہ دیں وہ کیا بن جائے گا؟ کورونا بن جائے گا. روکے گا نہیں. کسی بیماری کو آپ روک لیں تو حقارت کو اگر روکا نہیں تو کیا بنتا ہے؟ ایک دم کبر بنتا ہے. وہ اتنی زبردست اس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ اس کبر کے کہ اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. کتنا رائی جو چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، رائی بہت معمولی، اتنا بھی کبر ہوگا تو فنا جنت میں نہیں جائے گا. تو نکلا کہاں سے؟ یہ حقارت سے نکلا ہے. حقارت کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ حقیر سمجھنا کسی کو، حقارت کی نظر سے دیکھنا کسی کو. یہاں ایک نقطہ سن لیں، اس بیماری کو بچنے کے لیے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ. بولے سبحان اللہ. یہ پیغام دے اللہ تعالیٰ کہ بنایا میں نے ہے، اس میں صلاحیت ڈاکٹر بننے کی میں نے دی، اس میں انجینئر بننے کی میں نے دی، اس میں فقیر بننے کی میں نے دی، اس میں حفظ کی میں نے دی، اس کو میں نے اونچا کیا، اس کو میں نے نیچا کیا، اس کو میں نے ذمہ داری دی، اس کو میں نے فلاں دیا. کسی کے کوئی اختیار میں نہیں ہے. آپ چاہیں کہ میں ٹینس کا پلیئر بن جاؤں لیکن وہ ہاکی کا پلیئر بن جائے گا، اس میں کچھ اور کوالٹیز ہوں گی، ہے یا نہیں ہے؟ ہر آدمی میں ڈفرینٹ کوالٹی. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ٹیسٹ لے رہے ہیں. کوئی چیز باطل نہیں ہے اللہ کی کریشن. انسان تو سب سے بڑا ہے. اس پہ غور فرمائے کیا یہ جو چیز ہے اب یہاں شکایت نہیں ہونی چاہیے.
ہمیں ایسا کیوں بنا دیا، اس کو ایسا کیوں بنا دیا، اس کو یہ کیوں کر دیا، اس کو فلاں کر دیا، اس کے پاس اللہ نے دیکھو اس کو یہ کیا، مجھے یہ کیوں نہیں بنایا۔ یہ ہے شیطان کا بہت بڑا وار، جو آہستہ آہستہ اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ آج دنیا بڑی فکر کرتی ہے اس چیز کی کہ جی ماحول ہے، اب ذرا یہاں سے آپ کو یہ لندن چلا جائے، امریکہ چلا جائے، یا چلو بھائی شہر میں چلا جائے، سب سے بڑی شکایت ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں، مجبوری یا ایسے ماحول میں چلے گئے ہیں، اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اپنی آنکھوں کو کیسے بچائیں، جناب کتنا مشکل ہے، اتنی خراب جگہ ہیں لیکن ہمارا رزق لکھ دیا گیا ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات کر رہے ہیں، یہ آج ہے یہ نہیں بات، ٹھیک ہے نا۔ عام لوگوں کا شکوہ یہی ہوتا ہے کہ جی اب ماحول ایسا بن گیا، اب ہم کیا کریں، اب یہ ہر طرف گانے بجانے چل رہے ہیں، جی ہم اپنے آپ قانون انگلیاں کیسے دیں، ہم جناب فلاں ہو رہے ہیں تو اب ہم کیسے اپنے آپ کو روکیں۔ خاص طور پہ یہاں پہ آنے والے جو لوگ ہیں جو ویسٹرن کنٹریز میں ہیں، ان کے لیے تو ایک بہت بڑی بات ہے نا یہ کہ ہم اپنے آپ کو کیسے روکیں۔ تو یہ ایک قسم کا انڈائریکٹلی ایک شکایت سمجھ اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں تو ہے ہی نہیں بات، تو ہم کیا کریں گے۔ تو فرمایا یہ کیسی عجیب لوگ ہیں، اب یہ سمجھا رہا ہے شیخ، سبحان اللہ، اللہ نے محفل دیکھ وہ سمجھا رہا ہے، کتنے عجیب لوگ ہیں۔ مفتی صاحب دیکھیں بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، چلو ٹھیک ہو گئے، اب جا کر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم اب کیا کریں، ہمیں تم نے وہاں بھیج دیا اور ہم تو مجبور تھے، اب لڑکیاں باہر نکلنی، ہم نے کام پہ جانا ہے، ہماری آنکھ اوپر ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے۔ آج کل یہ عام ہے نا، باتیں ایسے کرتے ہیں ہم۔ تو پھر پتہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے پیش کریں تو اللہ بھی ان سے ایک سوال کرے گا، بولیں سبحان اللہ۔ دیکھ اب یہ جواب دے رہے ہیں خود ہی ہو کہ تم یہ کرو، اللہ بھی جواب دے گا، پوچھے گا ان سے۔ اللہ تعالیٰ ان سے اگر یہ پوچھ لیا کہ چلو ٹھیک ہے ابھی تم اس ماحول میں چلے گئے، یہ سب کچھ تھا، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ ایک بات، اللہ کہے گا اس آدمی سے، مجھ سے کہے گا، آپ سے کہے گا، اچھا تم ایک بات بتاؤ، تم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اب تو سب کچھ میں بھی جانتا ہوں، تم بھی جانتے ہو کہ کیسے سمجھا رہے ہیں، کہ مجھے اب تم یہ بتاؤ، اللہ پوچھے گا کہ جب یہ تیرے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا تو تو نے کبھی مجھے یاد کر کے یہ کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بچا، میں کیا کروں اس کے بارے میں، ہائے سبحان اللہ۔ کم از کم تو مجھ سے ایک دفعہ کہتا تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اتنی مشکل پھنسی ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، تو بتانا اب کیا کر رہے ہیں اس چیز میں، کہ اگر تو اس شکوے کو میرے تک لے آتا اور تم مجھ سے پیش کرتا، ذرا میں تنگ آ گیا، مجھ سے مجبور ہو گیا ہوں، ہم کیا کریں، ہمیں آپ بچائیں، آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، کہ اگر اتنی بات بھی تو اپنے مولا سے کر دیتا، اپنے رب سے کر دیتا، تو کیا تجھے اپنے رب پہ یقین نہیں تھا کہ وہ قادر مطلق ہے؟ یہ میرا ایک ٹیسٹ ہے، میں نے بتایا دنیا میں ہم ٹیسٹ ہیں، یہ سارے ٹیسٹ ہیں ہمارے لیے، اس میں ہم نے پاس ہونا ہے، اور اس کے پاس ہونے کے لیے ہر رستہ اللہ پاک نے کھولا ہے ہمارے لیے۔ کیا رستہ ہے؟ کہ کوئی بھی حالات انسان کے ہوں، الحمدللہ فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، رجوع کرو اپنے اللہ کی طرف، پلٹ جاؤ اپنے اللہ کی طرف۔ ذکر اللہ بہت بڑی چیز ہے، ذکر کا مطلب پلٹنا، اللہ کی طرف جانا۔ ذکر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میں بے بس ہو گیا ہوں اللہ تعالیٰ، اب مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، تو مجھے بچا۔ ذکر کا مطلب یہ ہے، ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے درمیان، کیونکہ ذکر ایک ایسی فذکرونی اذکرکم، اتنا شارٹ کٹ رکھا ہے ملاقات کا کہ تو نے اللہ کہا نہیں اور میں آیا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کامل ولی کی نشانی یہ ہے، اب سنیں، کامل ولی کی نشانی ہے کہ وہ وظائف نہیں ملتے، وہ نہایت پہ زور کیا جاتا ہے، یہ نشانی ہے، میں آپ بتا رہا ہوں کامل ولی کی۔ وہاں کسی وظائف کی آپ کو نہیں بتائے جائیں گے، بڑے بڑے چلے نہیں بتائے جائیں گے آپ کو، بڑے بڑے نوافل نہیں بتائے جائیں گے، بڑی بڑی کچھ نہیں۔ میں نے اپنے حضرت سے ایک دفعہ گزارش کر دی، جوش ہوتے ہیں نا شروع میں، کہ حضرت میں روزے رکھنا چاہتا ہوں، وہ مسکرائے، کہتے روزے نہ کہ گناہ چھوڑنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ روزے رکھنے نفل مانگ رہا تھا، میں روزگار ہوں گا، بس میں نفل روزے رکھوں گا، بڑا ولی بن جاؤں گا، فلاں ہو جاؤں گا۔ یہ دیکھیں کس طرح نفس انسان کو اوپر لے کے جاتا ہے۔ شیخ نے وہیں آ سکتا، کہتے تو روزے چھوڑ دے، یہ روزوں کی ضرورت نہیں، گناہ چھوڑ۔ کامل شیخ کی نشانی یہ ہے، آپ یہ دیکھیں، اٹھا کے دیکھیں ہسٹری، آپ کامل شیخ جتنے بھی کامل شیخ گزرے ہیں، ان کے یہاں منہیات پہ زور ہوتا ہے، نفی پہ زیادہ زور ہے، اثبات پہ زیادہ زور نہیں دیتے وہ، کہتے چھوڑو باتوں کو، اس چیز کو چھوڑو جس کے لیے یہ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں عبادت کے لیے نہیں بھیجا،
سجود کے لیے نہیں بھیجا، بڑے بڑے فرشتے بیٹھے ہیں، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، ذکر کرنے والے۔ اللہ نے یہ دیکھا ہے کہ میں تو ایک کھیل دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کو نافرمانیوں سے سجا دوں گا اور تجھے وہاں بھیجوں گا، تو وہاں سے بچ کے کیسے آتا ہے، یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ آئی کہاں سے حقارت؟ ہے اس کو پکڑو، کدھر سے آئی ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، کہاں سے آتی ہے؟ سب کچھ دل سے آتی ہے۔ تو جب یہ حقارت ہے، سب سے پہلا یہ کام کرنا چاہیے، کیا؟ کہ دل کو دھو ڈالو۔ سبحان اللہ۔